ہیں یا نہیں. تو میں بحیثیت استاد ہونے کے تاکید کرتا ہوں کہ بیٹے یہ جملہ اچھا نہیں ہے. نبی کی نعت پڑھنے والا جو عشق سے پڑھتا ہے ہر کوئی اچھا ہے. بے شک بے شک. ہاں ہم اس کے مخالف ہیں، اس کی ہم بھی مخالفت کرتے ہیں جو اسٹیج پر چڑھ کر نوٹنکی بازی کرتے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اس انداز میں نعت پڑھتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے. ہم اس کی جم کر مخالفت کرتے ہیں، ہم ایسوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ نبی کی نعت کے انداز میں پڑھی جائے. نعت نبی یہ زندگی کا ایک انمول وظیفہ ہے. بے شک. اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. ایسا وظیفہ ہے نعت نبی کہ رب تعالیٰ خود ان کی نعت فرما رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور ہم بندوں کو بھی ان کی نعت پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. یہ ایسا انمول وظیفہ ہے نعت نبی. نعت کا مطلب ہوتا ہے نبی کی تعریف. نبی کی تعریف میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا. نبی کی تعریف خود میرا رب کرتا ہے، ان کی تعریف اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم کیوں نہ اس کے محبوب کی تعریف کریں. تو نبی کی جب تعریف ہو تو تعظیم کے ساتھ ہو. تعظیم کو چھوڑ کر نبی کی تعریف کریں تو نوٹنکی بازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی عشق رسول دل میں سجا کر نعت نبی گنگنا رہا ہے تو ہر کوئی اچھا ہے. ہاں اب دیکھیے دنیا ہے، جس طرح ایک پھولوں کے باغ میں چلے جائیے تو ہر پھول کی رنگت یکساں نہیں ہوتی، ہر پھول کی مہک برابر نہیں ہوتی. ایسے ہی اس عالم میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے ہیں، اور اللہ نے بہتوں کو دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو ڈالا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں لکھتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی آواز میں پڑھتا ہے. تو یہ تو رب کی عطا ہے، رب جسے جو عطا کرے ہے نا. تو جو بھی نبی کی نعت کو محبت سے پڑھے وہ اچھا ہے. تو کبھی بھی اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو. آپ کی طرف سے محفل سے میں معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ آپ شاگرد ہیں ہمارے، اور آپ لوگوں کے سامنے میں نے ان کی تنبیہ اس لیے کی تاکہ آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں نے اس غلطی پر خاموشی اختیار نہیں کی. یہ غلطی خاموشی اختیار کرنے والی نہیں تھی. چلیے اب اپنی بات شروع کرتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کے جز کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہے. اس کا سیدھا سادہ با محاورہ ترجمہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ مت سوچو کہ اللہ تم پر ظلم کر رہا ہے، نہیں، بلکہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے. اور یہ رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں مصیبت دے کر جو ہم نے کیا ہے اس کا کفارہ بنا دیتا ہے اور ہمیں اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے. عاشقان رسول پر اگر کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ دو حالت سے خالی نہیں ہوتی. یا تو
اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ مصیبت عاشقان رسول پر یا تو آزمائش کے لیے ہے یا گناہوں کا کفارہ بن۔ اگر آزمائش کے لیے ہے اور ہم نے صبر و شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا ہے تو اس کا اجر رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے تو بھی بہتر ہے کہ جس کی سزا ہم آخرت میں پاتے رب نے اپنے فضل سے دنیا میں دے کر آخرت کے عذاب سے بچایا۔ اور یہ جو کرم ہے یہ کرم ہے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک پیارے آقا کی محبت دل میں ہونے کا، پیارے نبی سے نسبت ہونے کا یہ اعزاز ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ اسے کفارہ بنا کر دنیا میں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم سے پہلے ہمارے استاد گرامی مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب اللہ کی آپ حضرات نے بہت ہی علم سے لبریز تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، آپ حضرات نے اس کے چند گوشوں پر نظر ڈالی۔ اللہ تعالی ایمان لے آنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ احکام نافذ فرماتا ہے۔ جب تک ہم ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ایمان والا نہیں ہے اس سے پہلے خطاب کیا جاتا ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، پہلے تم ایمان والا بنو، اور جب تم ایمان والے ہو گئے یعنی دائرہ شریعت کے اندر تم داخل ہو گئے تو اب شریعت مطہرہ کا قانون تم پر نافذ ہو جائے، ہے نا؟ ہندوستانی جو قانون ہے، ہم ملک ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کا قانون یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے نا، نہ کہ پاکستان والوں کے لیے یا افریقہ والوں کے لیے یا سعودی عرب والوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ ہندوستان کا قانون کس کے لیے ہے؟ ہم ہندوستان والوں کے لیے ہے، اور جب تک پاکستان والا، افغانستان والا، امریکہ والا اپنے ملک میں ہے اس کے لیے اپنے ملک کا قانون ہے، جب ہمارے ملک میں آئے گا تو پھر اس کو اپنے ملک کے قانون کے حساب سے نہیں چلنا پڑے گا، ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے چلنا ہے نا۔ جب تک وہ اپنے ملک میں ہے اپنے ملک کے قانون سے چلے گا، اس کے ملک میں جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ اس کی پیروی کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آ جائے گا ہمارے ملک ہندوستان میں اور اب وہ اپنے ملک کے قانون کی حفاظت کرے گا، اپنے ملک کے قانون کی بات کرے گا تو وہ مجرم ہوگا، ہے نا۔ وہ یہاں آ کر اپنے ملک کا قانون نہیں چلا سکتا ہے، جب ہمارے ملک میں آیا ہے تو ہمارے ملک کا ہی قانون اس پر نافذ ہوگا، ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے اس کو رہنا ہوگا بلا تمثیل۔ جو اسلام میں داخل نہیں ہے اس پر اسلام کا قانون بھی نہیں ہے، جو داخل اسلام نہیں ہوا اس پر قانون اسلام بھی لاگو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا اب اس کے اوپر اسلامی قانون نافذ ہو جاتا ہے، اب وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ بھی کرم کی بات ہے بھائی۔ وہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان میں ہیں، لیکن ہر کوئی تو مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا، ہر کسی کو تو اسلام ملا نہیں پیدا ہوتے ہی۔ بہت ہے جو کسی اور دھرم میں پیدا ہوئے، بعد میں جب اسلام کی حقانیت انہیں پتہ چلی تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، بہت ہیں۔
اور بہت ایسے ہیں جن پر قانون اسلام آشکارا ہونے کے باوجود ابھی انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملی، وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے۔ لیکن ہم پر تو اللہ کا فضل اتنا ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں اسلام ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو جب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جس پر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے نا بھائی؟ جو بھی مسلمان ہے سب پر قانون اسلام نافذ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہندوستانی ہے اس کے اوپر ہندوستان کا قانون نافذ ہے، چاہے وہ جانے چاہے نہ جانے، ہے نا؟ اگر قانون ہند کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اسے عدالت میں جانا پڑے گا۔ اب عدالت میں جا کر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، یا یہ کہہ لینے سے کیا کسی کو عدالت چھٹکارا دے دے گی کہ بھائی اس کو معلوم نہیں تھا چھوڑ دو؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں نا ہے۔ سزا بھی ملے گی اور ہنسے بھی جائیں گے، ہنسی بھی اڑے گی کہ لو ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے قانون کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیسے رہنا چاہیے، ہے نا؟ اور سزا بھی ملے گی۔ بلا تمثیل ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اسلام کے قانون کا پتہ لگائیں۔ بے شک ہمیں چاہیے نا کہ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کیسے ہمیں سونے کو کہتی ہے، کیسے جاگنے کو کہتی ہے، کیسے کھانے کو کہتی ہے، کیسے پینے کو کہتی ہے۔ ہماری شریعت ہمیں شب و روز گزارنے کا کیا سبب دیتی ہے، ہمیں چاہیے نا کہ ہم سیکھیں۔ ہمیں چاہیے نا کہ سیکھیں۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کس پر ہم ظلم کریں گے؟ اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ اگر ہم قانون ہند کو نہ جانیں اور ہم نے کوئی کام ایسا کیا جو تعزیرات ہند کے خلاف ہے تو ہم نے کس پر ظلم کیا؟ خود پر کیا نا، خود پر ظلم کیا۔ ایسے ہی جب ہم قانون اسلام کو نہیں جانیں گے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم خود پر ظلم کریں گے، اور وہی ظلم جو ہے ہمیں اسی ظلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تم جو غلطی کرتے ہو اسی غلطی کا بھگتان تم کو بھگتنا پڑتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم علم حاصل کریں، ہم سیکھیں، ہم علماء کی صحبت اختیار کریں، ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمیں اچھی سیکھ ملے، یہ چاہیے۔ لیکن اپنے معاشرہ کا ذرا جائزہ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو علم دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہی کو دین سیکھنا ہے، وہی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو دین میں داخل ہیں، ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دین سیکھے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جا کر کے مولانا بن جائے، ہر کوئی مدرسے میں جا کے داخلہ لے لے۔ مدرسے میں آپ داخلہ لیں نہ لیں، داخلہ لے کر کے پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات آپ حافظ بن کے نکلیں گے، عالم بن کے نکلیں گے، بہت کچھ بن کے نکلیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیے، انجینئر نہ بنیے، اور جو دنیاوی عہدے ہیں وہ آپ حاصل نہ کیجیے۔ نہیں، اگر دنیاوی عہدے ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کو پھر دنیا میں لات مارے جائیں گے، پھر ہماری کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں بڑا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، بڑا انجینئر بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے اپنے معاشرے، سب کچھ بنیے، لیکن دین کو مقدم رکھیے۔ کیونکہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، دنیا میں بڑے کامیاب ہو جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، بڑے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی نا تو انجینئری دھری کی دھری رہ جائے گی، ڈاکٹری دھری کی دھری رہ جائے گی، سارا آپ نے جو کچھ کمایا ہے دنیا میں وہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آخرت تک جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دولت ایمان، اور ایمان پر قائم رہنا، اور ساتھ میں شریعت کی پیروی کر لینا۔
متبع شریعت ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ ہمارے لیے آخرت کا ثمرہ ہے۔ تو اپنی آخرت کی کھیتی کو مقدم رکھیے، یعنی دین کو مقدم رکھیے۔ کچھ بھی بنیے، مگر کم از کم اتنا سیکھنا تو ضروری ہے نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہم پر اللہ کا کیا حق ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمیں کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، رہنے کو مکان دیا ہے، زندگی جینے کے لیے سانس اس نے فراہم کی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دیا ہے، کام کرنے کے لیے اس نے ہاتھ دیے ہیں، ساری نعمتیں اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کری ہیں۔ تو ہم اس کے شکر میں کچھ تو کریں، اس کا شکر تو ہمیں کرنا ہوگا نا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اگر تم شکر گزار بنے گا تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، بڑھا کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، اور کفران نعمت یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے ہم کو کچھ نہیں دیا، منہ سے بولیں تبھی کفران نعمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بات قولی ہوتی ہے تو کوئی فعلی بھی ہوتی ہے۔ کوئی قولی انکار کرتا ہے تو کوئی فعلی انکار کرتا ہے۔ اگرچہ ہم قولی انکار نہیں کرتے، لیکن فعلی انکار تو ہے کہ ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا، ہم اس کے لیے 5 وقت نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو بغیر مانگے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ کبھی آپ دعا کیے کہ اللہ ہمیں سانس دے دے؟ ابھی آکسیجن کی کمی آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لائن قطار لگی ہوئی تھی، لوگ آکسیجن کے لیے کتنا پریشان تھے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، کتنی قیمتیں دے کر کے، اور وہ گیس کا سلنڈر خرید رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، ہم اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی ہمارے اعضاء رب کے شکر کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بھائیو، تقریر کا مقصد ہوتا ہے اصلاح۔ جب کوئی بات سن رہے ہیں تو اس سے اپنے اندر اصلاح کی کوشش کیجیے، آنکھیں کھولیے۔ دیکھیے، اندھیرے میں سوئے رہنے سے نقصان ہی ہے، فائدہ نہیں ہے۔ آنکھیں کھولیے، جاگیے، غفلت کی نیند سے باہر آئیے، بیدار ہوئیے، آنکھیں کھولیے، دنیا میں دیکھیے، آپ کو دنیا میں ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اب بتائیے کہ جب آکسیجن کی کمی آئی لوگوں کے اندر، ہے نا، بعض لوگوں کو جن کو بھی تکلیف ہوئی آکسیجن کے کمی کی، آخر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کتنی بھاری قیمت چکا کر کے آکسیجن خریدے، ہے نا۔ لیکن آپ بتائیے، کبھی ہم اور آپ دعا کرتے ہیں صبح اٹھ کر کہ اللہ آج صبح ہم اٹھ گئے، مالک ہم کو دن بھر تو سانس دینا، آکسیجن دینا تاکہ ہم سانس لے سکیں؟ کبھی ہم دعا کرتے ہیں بنا مانگے اللہ ہم کو دے رہا ہے کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے کبھی ہماری سانس اس نے بند کیا، اور اگر بند کر دے تو دنیا کی ساری رانائیاں گل ختم ہو جائیں گی، لیکن بے مانگے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ آنکھوں میں روشنی اس نے دیا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بن مانگے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن وہ ہماری آنکھوں میں روشنی دے رہا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، کام کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے رہا ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے زبان میں قوت گویائی اس نے دیا ہے کہ نہیں؟ باتوں کو سننے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے کانوں میں قوت سماعت کو پیدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہر چیز وہ بن مانگے مہیا کر رہا ہے، اس کے شکر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سے پوچھئے کہ اتنا کچھ دے رہا ہے، دن بھر میں صبح سے شام تک دے رہا ہے، اور کتنا دے چکا۔ رب تعالیٰ خود فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں وہ دے رہا ہے۔ لیکن ان نعمتوں کے عطا پر ہم اس کے شکر میں کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے۔
ایک وقت کی نماز ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں مل رہی. بھائیو، مر کر جب ہم جائیں گے نا تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے بنگلے بنائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی اولاد کو کہاں کہاں کام پر لگا دیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. تم نے کتنے مال جمع کر لیے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. کتنے تم نے کاروبار کھول لیے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. وہ جو آخرت کا دن ہے، جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہے، اس دن اگر سب سے پہلی بات اگر کوئی پوچھی جائے گی تو وہ نماز کے بارے میں. سب سے پہلا اگر حساب لیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا. اور جب پہلا ہی کوشچن مارک ہمارا غلط ہو جائے گا تو پھر آگے کی بات کیا ہے؟ ہر آدمی، جو لوگ بھی پڑھنے والے طلباء ہیں یا جو حضرات پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا پیپر سب سے پہلے ہے نا، مثال کے طور پر سب سے تکبیر، نعرہ رسالت،